تو چلتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور مبارک کا ہے۔ دو مسافر کافی چلنے کے بعد تھک گئے تھے۔ انہیں شدت سے بھوک محسوس ہوئی۔ دونوں ایک سایہ دار درخت کے نیچے اطمینان سے بیٹھ گئے اور اپنے اپنے توشہ دسترخوان پر رکھ دیے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3۔ ابھی کھانا شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک تیسرا مسافر پاس سے گزرا۔ اس نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور اسے کھانے کی دعوت دی۔ وہ بے تکلف ہو کر شریک ہو گیا۔ تینوں نے روٹیاں برابر کھائی۔ کھانا ختم ہونے کے بعد وہ صاحب کھڑے ہوئے اور ان دونوں کے پاس 8 دراہم رکھتے ہوئے کہا، میں نے آپ دونوں صاحبان کا جو کھانا تناول کیا ہے اس کے عوض یہ دراہم رکھ لیجیے۔ وہ صاحب دام دے کر تو چلے گئے مگر ان دونوں حضرات کے درمیان بٹوارے کو لے کر تنازع ہوا۔ شروع ہو گیا۔ جن صاحب کی 5 روٹیاں تھیں ان کے کہنا تھا کہ 5 دراہم میرے اور 3 تمہارے۔ انہوں نے یہ فیصلہ شاید اس لیے کیا تھا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ رقم دینے والے نے 8 دراہم اسی لیے دیے کہ ہر روٹی کے عوض 1 درہم دیا جائے۔ اس لیے 5 روٹیوں کے مالک اپنے حق میں 5 دراہم رکھنا چاہتے ہیں اور دوسرے صاحب کو 3 روٹیوں کے عوض 3 دراہم دینا چاہتے ہیں، مگر دوسرے صاحب 3 دراہم لینے کے لیے تیار نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ درہم چونکہ دونوں کے ایک ساتھ دی تھی اسی لیے اس کے برابر ہی حصے کیے جائے۔ اس طرح میرے حصے میں 4 دراہم آنے چاہیے۔ وہ 4 دراہم دینے کے لیے بضد تھے۔ آخر باہمی گفتگو اور شنیر کہنے سننے سے مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ وہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں فیصلے کے لیے حاضر ہوئے۔ دونوں نے پورا واقعہ تفصیلاً بیان کر دیا۔ پورا واقعہ سننے کے بعد آپ نے 3 روٹی والے سے فرمایا، جب تمہارا ساتھی 3 دراہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہے تو تم 3 دراہم پر راضی ہو جاؤ۔ لیکن وہ 4 پر ہی اڑ گیا۔ آپ نے اس سے فرمایا، ویسے تو وہ تمہیں 3 دراہم دے کر تم پر احسان ہی کرنا چاہتا ہے، ورنہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں 1 ہی درہم ملنا چاہیے۔ اس شخص نے بہت ہی ادب سے کہا، سبحان اللہ، اگر انصاف کا یہی تقاضا ہے تو مجھے اس کی وجہ بتا دیجیے، میں اسے قبول کر لوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے سمجھاتے ہوئے فرمایا، روٹیاں 8 تھیں اور کھانے والے 3۔ ظاہر ہے کہ 3 پر 8 برابر تقسیم نہیں ہو سکتے، اسی لیے مانا جائے گا کہ سب نے برابر روٹیاں کھائی تو سب مساوی کرنے کے لیے روٹیوں کو حصوں کو یا ٹکڑوں مانے جائیں گے۔ روٹی کے حصے یا ٹکڑے مانے جائیں گے۔ ہر روٹی کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے۔ اس طرح 8 روٹیوں کے 24 ٹکڑے ہوئے۔ اس حساب سے ہر شخص نے روٹی کے 8 ٹکڑے کھائے۔ اب چونکہ تمہاری 3 روٹیاں تھیں اسی لیے اس کے 9 ٹکڑے ہوئے، جس میں سے 8 ٹکڑے تم نے کھا لیے اور باقی بچا 1 ٹکڑا جو تیسرے شخص نے کھایا۔ تمہارے ساتھی کے پاس 5 روٹیاں تھیں، اس کے 15 ٹکڑے ہوئے، جس میں سے 8 ٹکڑے اس نے کھائے، باقی بچے 7 ٹکڑے جو تیسرے صاحب نے کھا لیے۔ تو معلوم ہوا کہ اس شخص نے تمہاری روٹی کا صرف 1 ہی ٹکڑا کھایا ہے، اسی لیے تمہارے حق میں صرف 1 ہی درہم ہے، اور تیسرے نے اس ساتھی کی روٹی کے 7 ٹکڑے کھائے ہیں، اسی لیے اس کا حق 7 درہم پر ہے۔ وہ شخص اس فیصلے پر راضی ہو گیا۔ مقدمہ کتنا پیچیدہ تھا اور کتنی آسانی سے فیصلہ ہو گیا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔